السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کا 7واں رکوع سٹارٹ کریں گے، آیت نمبر 60۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آیت نمبر 60۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب پانی مانگا موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے تو ہم نے کہا ضرب لگاؤ اپنے عصا سے چٹان پر، تو اس سے 12 چشمے پھوٹ بہے۔ ہر قبیلے نے اپنا گھاٹ جان لیا اور معین کر لیا۔ گویا ان سے کہہ دیا گیا کہ کھاؤ اور پیو اللہ کے رزق میں سے اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ توریت اور بائبل کے جو محققین ہیں ان کا کہنا ہے کہ رفع دین ایک مقام ہے، یہاں پہ پانی بہت نایاب ہے، وہاں ان پر پیاس کی شدت ہوئی اور پوری کی پوری قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی شکوے شکایتیں لے کر۔ یہ قوم ویسے ہی بنیادی طور پر سرکش قوم تھی، تو انہوں نے جو روش اختیار کی تو الفاظ یہ آئے ہیں توریت میں کہ موسیٰ اور ہارون دونوں جا کر اوندھے منہ گر گئے اپنے عبادت گاہ کے خیمے پر۔ انہوں نے گڑ گڑا کر دعائیں کیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر سے پہلے جو رات تھی اس میں گڑ گڑا کر سجدے میں دعائیں کیں اور طویل سجدہ کیا کہ میری 15 برس کی محنت کی کمائی 15 برس کی محنت کا حاصل ہے جو میں نے میدان میں لا کر ڈال دیا ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے ہمیں فتح نہ دی، ہماری مدد نہ فرمائی تو پھر قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ الفاظ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلے ہیں۔ اسی طرح کی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام نے کی، تو اللہ نے حکم دیا کہ اپنا عصا لے کر چلو اور قوم کے بڑے سرداروں کو بھی ساتھ لے چلو، اور فلاں چٹان جو معین ہے اس پر جا کر ضرب لگاؤ۔ 2 بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ضرب لگائی اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ بہے۔ آیت نمبر 61۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ اور یاد کرو جب کہ تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ یہاں صبر سے مراد قناعت کرنا ہے، یعنی ایک ہی کھانے پہ ہم صبر نہیں کر سکتے۔ یہ ایک ہی کھانا ہے، ہم تو اکتا گئے ہیں کھا کھا کر، ہم ایک کھانے کے اوپر صبر نہیں کر سکتے۔ تو دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے وہ چیزیں جو اگاتی ہے زمین، یعنی کہ زمین کی جو پیداوار ہے وہ چیزیں ہمیں جو ہے وہ بطور رزق اب ہمیں دیا جائے۔ اب ان میں 5 چیزیں ہیں وہ، اچھا ان میں سے نا صرف ایک لفظ ہے جس کے بارے میں اختلاف ہوا ہے، باقی 4 کے بارے میں تقریباً اتفاق رائے ہے، لیکن ایک لفظ ہے جس کے بارے میں اختلاف ہے۔
پہلا کیا ہے، مم بکلیہا، اس کی ترکاریاں یعنی سبزیاں، وکسائیہا، اور ککڑیاں، یہ لفظ کھیرے اور ککڑی وغیرہ سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، وفومیہا۔ اب اس کے بارے میں اختلاف ہے، اس کا ایک ترجمہ گیہوں کیا گیا ہے اور ایک ترجمہ جو ہے وہ لہسن ہے یعنی تھوم، وعدسیہا، اور مسور یعنی مسور کی دال، وبصلیہا، اور پیاز، یعنی جو چیزیں سالن وغیرہ میں ڈلتی ہیں نا، اب یہ چیزیں وہ مانگ رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تم وہ شے لینا چاہتے ہو جو کمتر ہے اس کے بدلے میں جو بہتر ہے؟ اگر ایسا ہے تو جاؤ کہیں کسی بڑے شہر میں جا کر آباد ہو جاؤ۔ یہاں مصرن کا ورڈ آیا، مصرن سے مراد مصر نہیں ہے بلکہ مصر کا لفظ آتا ہے کسی بھی بڑے شہر اور بڑی بستی کے لیے، یعنی کسی بھی شہر میں جا کے آباد ہو، وہاں پہ کاشت کرو، یہ چیزیں اگاؤ اگر تمہیں یہ چیزیں چاہیے، سیٹل ڈاؤن سم ویئر، کسی بھی شہر کے اندر، پھر تمہیں مل جائے گا جو کچھ تم نے مانگا۔ یہ موجزانہ طور پر چیزیں جو ہیں وہ تمہیں نہیں دی جائیں گی، اس کے لیے تمہیں محنت کرنی پڑے گی۔ اس آیت میں آگے ہی وہ الفاظ آ گئے ہیں جس کے بارے میں پہلے بتایا تھا کہ ان دو رکوع میں نہ صرف فرد جرم عائد ہوگی بلکہ بنی اسرائیل کے اوپر اپنا فیصلہ بھی سنا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ آیت کنٹینیو ہو رہی ہے، ان پر دے ماری گئی ذلت اور کم ہمتی، اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے، یعنی وہ اب غضب کے مستحق ہوئے، اللہ کے غضب کے۔ یہ اب مغضوبی علیہم قوم ہے، اللہ نے اس قوم کو مغضوبی علیہم قرار دیا ہے۔ یہ اس لیے کہ یہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے رہے، نا قدری کرتے رہے، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، دھاندلی کے ساتھ انہوں نے قتل کیے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے قتل کا صرف قرآن میں ذکر ہے، توریت میں حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور 2 اور نبی کے قتل کا ذکر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ رسول تھے، اپنی طرف سے انہوں نے ان کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں بچایا اور آسمان پر اٹھایا، یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ تو یہ اس لیے ہوا، مطلب غیر المغضوبی یہ اس لیے ہوئے کہ انہوں نے نافرمانی کی روش اختیار کی اور وہ حد سے بڑھ گئے۔ اچھا، اس کی ایکسپلینیشن زیادہ جو اور بھی زیادہ نکھر کے آئی ہے نا، جو اس آیت کا ٹکڑا آخری والا، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 112 میں ہے، جس میں اور اضافہ ہوا ہے کہ جہاں کہیں بھی ہوں گے ان پر ذلت اور محتاجی مسلط رہے گی۔ یہ انشاءاللہ ہم تب ڈسکس کریں گے جب ہم سورہ آل عمران پڑھیں گے۔ ابھی 8واں رکوع سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو نا کچھ حدیث ہیں وہ سناتی ہوں۔ کوئی بھی مسلمان امت جب بگڑتی ہے تو اس میں خرابیاں جو ہیں وہ اور آ جاتی ہیں، اس میں کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث ہے، میری امت پر بھی وہ سب حالات وارد ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر آئے تھے، بالکل ایسے جیسے ایک جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث ہے، تم لازماً اپنے سے پہلوں کے طور طریقوں کی پیروی کرو گے، بالشت کے مقابلے میں بالشت اور ہاتھ کے مقابلے میں ہاتھ، یہاں تک کہ اگر وہ گو کے بل میں گھسے ہوں گے تو تم بھی گھس کر رہو گے۔ ہم نے عرض کیا، یعنی صحابہ نے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود و نصارہ کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اور کس کی؟ ترمذی کی حدیث میں تو یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ اگر ان میں کوئی بدبخت ایسا اٹھا ہوگا جس نے اپنی ماں سے علل اعلان زنا کیا تھا تو تم میں سے بھی کوئی شکی ایسا ضرور اٹھے گا جو یہ حرکت کرے گا۔ یعنی یہ جو احادیث ہیں، ہم نے اس کو جو ہے وہ ہمارے لیے یہ ایک آئینہ ہے کہ ہمیں ہر سٹیپ پہ سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم اس گمراہی میں تو نہیں ہیں کہ ہم یہود و نصارہ جیسے ہو رہے ہیں، خدا نخواستہ۔ اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 62۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اچھا، یہ جو 8واں رکوع ہے، اس کی پہلی آیت، یہ آیت نمبر 62 جو ہے، یہ خاصی کنٹروورشل ہے۔ ایک بہت بڑا فتنہ اٹھا
اس کی بالکل اسی کی ہم مضمون ایک آیت سورۃ مائدہ کی ہے، آیت نمبر 69۔ ان دونوں کے حوالے سے جو ایک گمراہ کن نظریہ پیش کیا گیا تھا وہ میں ابھی آگے آپ کو بتاتی ہوں۔ ابھی آیت کا ترجمہ دیکھیں۔ یقیناً وہ لوگ جو مسلمان بنے، اچھا قرآن مجید میں اہل ایمان سے جو مراد لیا جاتا ہے وہ لوگ جو مسلمان ہیں، چاہے وہ حقیقتاً مومن ہیں یا چاہے وہ منافق ہیں، اس لیے کہ قانونی ایمان انہیں حاصل ہے۔ یعنی اے ایمان کے دعوے دارو، ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رسول پر نازل فرمائی، اس کتاب پر بھی جو ان سے پہلے نازل کی تھیں۔ یہ یعنی ایک مسلمان کی ڈیفینیشن ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ قانونی ایمان جو ہے وہ انہیں حاصل تھا، اب چاہے وہ حقیقتاً مومن تھے یا چاہے وہ منافق تھے۔ اب آیت کیا ہے کہ وہ لوگ جو مسلمان ہوئے اور جو یہودی ہوئے اور نصارہ، اچھا یہاں پہ ہم عیسائی کا لفظ نہیں یوز کر سکتے، وہ یوز کرنا صحیح نہیں ہے، وہ بھی میں آپ کو آگے بتاؤں گی۔ اور سابی، جو کوئی بھی ایمان لایا اللہ پر اور پچھلے دن پر یعنی یوم آخر پر، اور جس نے بھی نیک عمل کیے تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ کسی حزن سے وہ دوچار ہوں گے۔ سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 69 بھی سیم ایسی ہے۔ اب اس آیت سے جو فتنہ اٹھا کہ کوئی شخص جو بھی ہو، چاہے وہ مسلمان ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، سابی ہو، جو کوئی بھی ہو، ایمان رکھتا ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، یہاں کسی رسول پر ایمان کا ذکر نہیں ہے اس آیت میں، یعنی ایمانیات میں صرف دو کا تذکرہ ہے، ایک اللہ پر ایمان اور دوسرا روز آخرت پر ایمان، اور وہ نیک عمل کرے تو گویا کہ اس کی نجات ہو جائے گی۔ اس سے نتیجہ یہ نکالا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا لازمی شرط نجات نہیں ہے، یعنی یہ فتنہ اٹھا اس آیت سے۔ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنا بھی ضروری نہیں ہے۔ شریعت کا جو فرق ہے وہ آتا ہے نبوت کے ساتھ، یعنی شریعت موسوی جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان کے حوالے سے ہے، اور شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ یہ جو سابی کا ورڈ یوز ہوا ہے اس آیت میں کہ چاہے وہ سابی ہوں، سابی کے بارے میں نا اختلاف ہے کہ اس نام کا کوئی فرقہ جو ہے وہ دنیا میں موجود نہیں ہے۔ ایک بات اس کے بارے میں ہے وہ یقینی ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ بھی اہل کتاب میں ہی سے تھے، اور یہ اپنے آپ کو حضرت یحییٰ کی امت کا کہتے تھے، لیکن یہ لوگ اب نہیں ہیں اس دنیا میں۔ اچھا اب واپس آیت کو دیکھتے ہیں کہ اب آیت کا یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے شریعتوں پر عمل کر رہا ہو اور اللہ کو مانتا ہو اور آخرت کا ایمان رکھتا ہو، اچھے عمل کرتا ہو، تو اب یہ فتنہ ابھر گیا۔ اکبر کے زمانے میں یہ فتنہ اس قدر زبردست تھا کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے کیونکہ ہم اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہے، اور کیونکہ یہ دین آخری دین ہے، دین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ختم نبوت ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی تو آنا نہیں ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلسلہ مجددین کی خبر دی تھی۔ مطلب سنن ابی داؤد کی مشہور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مفہوم ہے ختم نبوت سے جو خلا آیا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے 3 چیزوں سے پر کیا ہے۔ پہلا تو یہ کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لے لیا خود اللہ تعالیٰ نے، دوسرا مجددین امت کا سلسلہ، یعنی ہر صدی میں ایسے لوگ اٹھتے رہیں گے کہ دین کی تعلیمات پر جو بھی گرد غبار ادھر ادھر سے آئیں گے ان کو ہٹا کر صاف کر کے دین کی اصل شکل پیش کریں گے، یہ مجدد ہیں، یعنی مجدد کا مطلب ہوتا ہے تجدید کرنا، تازہ کر دینا، نیا کر دینا۔ تیسرا ہے میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، چاہے وہ جماعت تھوڑی ہو لیکن بہرحال ایک جماعت ضرور حق پر قائم رہے گی۔ یہ 3 چیزیں ہیں، ان سے جو ہے وہ ختم نبوت کا جو خلا ہے اس کو پر کیا گیا تھا۔ تو یہ فتنہ اتنا ابھر گیا تھا اکبر کے زمانے میں، تو مجدد الف ثانی پر اللہ تعالیٰ کی عنایت ہوئی۔ گاندھی سے پہلے بھی بعض ہندو مفکرین جو تھے انہوں نے بھی اسی نظریے کو پیش کیا۔ گاندھی نے اس کو سیاسی فلسفے کی حیثیت سے رکھا تھا کہ ہندوستان کی ترقی میں جو رکاوٹ ہے وہ یہی مذہبی فرق ہے،
اس کو دور کرنے کے لیے اس نے اپنی جو پرارتھنا تھی اس کے اندر کچھ قرآن مجید کی تلاوت، کچھ گیتا پڑھی. اسی طرح اس نے تمام مذاہب کو ایک پلیٹ فارم پر لا کر مسلمانوں، ہندوؤں، سکھوں، ان سب کو ایک دوسرے کے قریب لانے کی کوشش کی تاکہ متحدہ قومیت وجود میں آ سکے. اور ویسے بھی جو بات یہ لوگ کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، اگر یہ بات ہوتی تو 5واں رکوع جو کہ ہم نے پڑھ لیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس کی آیت نمبر 40 میں یہودیوں کو کتنی زوردار دعوت دی جا رہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی. میں آپ کو سناتی ہوں آیت نمبر 40 جو ہم پڑھ چکے ہیں. اے بنی اسرائیل، یاد کرو میرے اس انعام کو جو میں نے تم پر کیا، اور تم میرے وعدے کو پورا کرو تاکہ میں بھی تمہارے وعدے کو پورا کروں. اب یاد ہے یہ وعدہ کیا تھا؟ یہ وعدہ وہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، اس کو تسلیم کرو. اور آپ کو پتہ ہے توریت کے ایک ایڈیشن تھا کتاب کا، ڈیوٹرانومی، ان میں یہ الفاظ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خطاب کر کے یہ الفاظ فرمائے، میں ان کے لیے انہی کے بھائیوں میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے حکم دوں گا وہی وہ ان سے کہے گا، اور جو کوئی میری ان باتوں کو جن کو وہ میرا نام لے کر کہے گا نہ سنے تو میں ان کا حساب اس سے لوں گا. یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کو بتایا جا رہا تھا توریت میں کہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور تمہیں ان کی نبوت کو تسلیم کرنا ہے. قرآن مجید میں اس کی ڈیٹیل جو ہے سورہ الاعراف میں آئے گی. اب یہاں پہ فرمایا کہ تم میرا عہد پورا کرو، یعنی میرے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کرو. تو اب جو 5ویں رکوع کی 7 آیات ہیں وہ ان سب کے اوپر حاوی ہیں، یعنی کہ وہ جیسے کہ یہ 10 رکوع ہیں نا، تو ان سب کا جو کامن فیکٹر ہے نا وہ ہے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت. جیسے الجبرا ہوتا ہے، الجبرا میں ہم کامن فیکٹر نکالتے ہیں نا الجبرا کے رول میں، تو باہر کامن فیکٹر ہم نکالتے ہیں اور اندر جو بھی ویلیو ہوتی ہے وہ اس کامن فیکٹر سے ملٹیپلائی ہوتی ہے. تو جو پورے 10 رکوع ہیں ان میں کامن فیکٹر جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا تھا، اور ان کی دعوت تھی ایمان لانے کی. اور اس کے بعد باقی کے یہ جو مرحلے ہیں یہ اس کے بعد ہونے تھے. کامن فیکٹر یہی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہے. یہ جو اس آیت میں ذکر ہو رہا ہے نا، اس کو وحدت ادیان کہتے ہیں، یعنی مذہب کی وحدت، یعنی کہ تمام مذاہب کا ایک ہونا، یعنی تمام مذاہب ایک ہیں اور ظاہری جو رسمیں اور عقائد ہیں وہ چاہے کچھ بھی ہوں لیکن سب ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں. سورۃ یونس آیت نمبر 19، اور نہیں تھے تمام انسان مگر ایک امت. اب قرآن کا جو فلسفہ تاریخ ہے وہ یہ ہے کہ پوری نسل انسانی ایک جوڑے کی اولاد ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا. ان کا دین کیا تھا؟ اسلام، توحید، اللہ کی اطاعت. انہیں زمین پر خلیفہ بنا کر بھیجا گیا. اس اعتبار سے ان کی نسل ایک ہی تھی جب تک کہ خرابیاں پیدا نہیں ہوئیں. ایک ہی مذہب تھا اسلام. اب اس کے بعد اختلاف ہوئے، یعنی نقطۂ آغاز سب کا ایک ہی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ تعالیٰ کا ایک ٹائم ٹیبل ہے جو اس نے طے کر رکھا ہے. اگر ٹائم ٹیبل نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ ابھی فیصلہ کر دیتا. ابھی اللہ تعالیٰ نے مہلت دے رکھی ہے، قیامت کے دن سب پتہ چل جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر تھا اور کون ادھر ادھر مڑ گئے اور دور نکل گئے. یہ مضمون سورۃ یونس والا اب اسی صورت میں نہایت شان و شوکت سے آیا ہے آیت نمبر 213 میں. تمام لوگ ایک ہی امت تھے. جب انہوں نے اختلاف کیا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو مبعوث فرمایا جو بشارت دینے والے تھے، جو سیدھے راستے پر چلنے والے تھے ان کے لیے، اور خبردار کرنے والے تھے ان کو کہ جنہوں نے کجی کی، اور ان کے ساتھ اللہ نے کتاب نازل کی حق کے ساتھ تاکہ وہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے مابین ان تمام چیزوں کے بارے میں جن میں انہوں نے اختلاف کیا. اب یہ جو اختلاف ہے نا یہ کسی غلطی کی وجہ سے نہیں ہوتا. یہ انسان ٹھوکر اندھیرے میں نہیں کھاتا. دین کے معاملے میں وہ جان بوجھ کر کھاتا ہے، اس لیے کہ وہ اپنے اندر ضد میں ہے، مطلب ارج ٹو ڈومینیٹ، ایک دوسرے کے اوپر بالادستی حاصل کرنا. یعنی یہ کتاب جو دی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس نے
کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی جدا کر دیا۔ اس کے آنے کے بعد بھی جن لوگوں نے اختلاف کیا وہ نہیں کیا مگر اس لیے کہ ضدم زدہ، کہ بھئی ان کی بات کیوں مانیں، اگر ان کی بات مانیں گے تو یہ اونچے ہو جائیں گے اور ہم نیچے رہ جائیں گے۔ جیسے علماء یہود کا معاملہ تھا، یاد ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل کا اقرار ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، بھئی پھر کیوں نہیں ایمان لائے ان کے اوپر، ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ جو لوگ ایمان لائے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہدایت دے دی، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت دیتا ہے۔ اس کے دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں، جو چاہتا ہے سیدھی راہ حاصل کرنا اللہ اسے ہدایت دیتا ہے، من یشاء مطلب دونوں طرف جاتا ہے۔ تو پہلی بات یہ نوٹ کریں کہ تمام انسان ایک امت تھے، دین بھی ایک تھا، یعنی تمام مذاہب دنیا کے اصل دین اسلام کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں، یعنی سب سے پہلے اسلام ہی ہیں ہمیشہ سے۔ اب جو بھی مذاہب ہمیں فرقے سب نظر آتے ہیں وہ سب اس کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں۔ سورۃ شورا آیت نمبر 8، اور اگر اللہ چاہتا تو ان سب کو ایک امت بنا دیتا، لیکن اللہ اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، اور ظالموں کے لیے نہ کوئی دوست ہے اور نہ مددگار۔ پھر سورۃ نحل میں آیت نمبر 93 وہی الفاظ آ رہے ہیں، اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، اس کے اختیار سے بعید نہیں تھا، لیکن نہیں، وہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا وہ گمراہ کرتا ہے جو گمراہ ہونا چاہتا ہے، یا وہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، یا وہ ہدایت دیتا ہے جو ہدایت کا خواہ ہوتا ہے، اور لازماً تم سے محاسبہ ہوگا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا یہ ایک امتحان ہے بس، اور کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیاوی زندگی کا جو وقفہ ہے اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے کہ کون اس آزمائش پر پورا اترے گا اور کون نہیں۔ مطلب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی امتحان کے لیے کیا ہے، اور یہ چھانٹی ہونی ہے، اس سیاہ خانے میں ایک سلیکشن ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیقی ہے یہ، یعنی یہ دنیا اور انسان کی دنیاوی زندگی ایک آزمائش کا دور ہے، وہ اسی حوالے سے ہوگا، جو چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے گا، یعنی سلیکشن ہوگی اس بیسس پہ، اور جو ضلالت اور گمراہی کو اختیار کرے گا، جیسے کہ سورۃ صف میں ہے ہم نے پڑھا کہ جب وہ کج ہو گئے، ٹیڑھے ہو گئے، تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی کج کر دیا۔ پھر اسی طرح سورۃ ہود کی آیت نمبر 118 اینڈ 119، یہاں یہ مضمون اور شان سے آیا ہے، اور اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن ایسا نہیں ہے، یہ اختلاف کرتے رہیں گے سوائے اس کے کہ جس پر آپ کا رب اپنا رحم فرما دے، یعنی اسے سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اب نوٹ کریں کہ ہم نے کہا کہ حکمت تخلیق ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت تخلیق ہی یہ ہے کہ اللہ نے پیدا ہی کیا ہے اس اصول پر۔ یہ ساری تخلیق، یہ دنیاوی زندگی، یہ زندگی کا جو وقفہ ہے، یہی تو اللہ تعالیٰ کے پیش نظر ہے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ وہ جہنم کو انسانوں اور جنوں سے بھر کر رہے گا، یعنی جو مخلوق گمراہی اختیار کرے گی وہ جہنم میں جائے گی۔ یہ تو تھی مکی صورتیں تینوں جن کا میں نے ابھی بتایا ریفرنس کے ساتھ۔ اب سورۃ مائدہ میں بھی دیکھیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک امت واحدہ بنا دیتا، لیکن اس کے پیش نظر یہ ہے کہ تمہیں آزمائے جو کچھ تمہیں دیا ہے اس میں۔ تو اے مسلمانوں، تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو، بالآخر تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹ جانا ہے، اور وہ تمہیں دکھلا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے تھے۔ ایک حدیث سے بھی اس کا تعلق جڑتا ہے۔ حدیث کا مفہوم ہے، اسلام کا آغاز ہوا جب وہ غریب تھا، یعنی اجنبی تھا، پھر اسے غلبہ حاصل ہوا، پھر سب اس کے دوست تھے، لیکن عن قریب یہ پھر اجنبی ہو جائے گا، یعنی مسلمان بہت ہوں گے لیکن اسلام بہت اجنبی ہوگا۔ یعنی اگر آپ اسلام کا دامن تھام کر چلیں گے تو لوگ آپ کا ساتھ جو ہے وہ چھوڑتے جائیں گے، مطلب آپ کنزرویٹو کنسیڈر ہوں گے۔ تو فرمایا مبارکباد ہے ان لوگوں کے لیے جو خود اجنبی ہونا گوارا کر لیں لیکن اسلام کے دامن کے ساتھ جڑے رہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب دیکھیے سورہ آل عمران آیت نمبر 81، اور ذرا یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے ایک میثاق لیا تھا،
اچھا، یہ عہد الست کی بات نہیں ہو رہی، مطلب ایک تو اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا تھا نا، وہ تمام روحوں سے تھا، اس میں خصوصی ان کی ارواح یعنی ان کی روحیں جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دینی تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تک، ان سے اللہ تعالیٰ نے کیا عہد لیا تھا؟ دیکھیں، جب میں آپ میں سے کسی کو کتاب دوں گا، حکمت دوں گا، اور پھر ان کے بعد کوئی اور نبی آئے گا جو تصدیق کرتا ہوا ہوگا اس کی کہ جو ان کو دیا گیا تھا، تو تم لازماً ان پر ایمان لاؤ گے اور تم لازماً اس کی مدد کرو گے۔ اللہ نے یہ بات کہہ کر فرمایا، سوال کیا، کیا آپ لوگوں نے اقرار کیا اور میرے اس میثاق کو، عہد کو قبول کیا؟ تو انہوں نے کہا، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا، اور گواہ رہنا، اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ہر نبی کی امت سے جب اللہ تعالیٰ نے یہ عہد لیا ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بس اپنے نبی پر ایمان لانا کافی ہو جائے گا؟ بنی اسرائیل سے جو خاص طور پر کہا جا رہا ہے کہ میرا عہد پورا کرو تاکہ میں تم سے اپنا عہد پورا کروں، یعنی جس کے بارے میں نے ابھی آیت نمبر 40 میں بھی ذکر تھا جس کا، تو وہ خصوصی عہد کون سا تھا جو بنی اسرائیل سے ہوا ہے؟ یہ ویسے تو سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 156، 157، 158 میں ہے، یہ حضرت موسیٰ اور کا مکالمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، لیکن میں نے آپ کو آیت نمبر 55 میں بھی بتایا ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ میں تھوڑا سا سمرائز کر کے یہاں پہ بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یاد آ جائے۔ جب حضرت موسیٰ نے اللہ تعالیٰ سے کہا تھا کہ آپ میری اور میری قوم کے اوپر جو ہے وہ رحم فرمائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ایک تو میری عام رحمت ہے جو کہ سب کے لیے ہے، یعنی ہر کسی کو اپنی ضروریات پہنچ رہی ہیں، وہ میری رحمت کے تو فعل ہے، لیکن جو خاص رحمت ہے جس کی موسیٰ تم فریاد کر رہے ہو، تو وہ میں لکھ دوں گا، طے کر دوں گا ان لوگوں کے حق میں جو تقویٰ کی روش اختیار کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور جو ہماری آیات پر ایمان لائیں گے، جو پیروی کریں گے ہمارے اس رسول نبی و امی کا جس کو وہ پائیں گے اپنے ہاں لکھا ہوا، یعنی جس کی پیشین گوئیاں توریت اور انجیل میں بھی ہیں۔ وہ انہیں نیکی کا حکم دے گا اور برائیوں سے روکے گا، پاکیزہ چیزوں کو ان کے لیے حلال ٹھہرائے گا اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام کرے گا، اور یہ کہ ان پر جو رسومات اور بدعات کے بوجھ ہوں گے ان سے انہیں نجات دلائے گا۔ تو جو لوگ اس پر ایمان لائیں گے، اس کی تعظیم کریں گے اور ان کی مدد کریں گے اور پیروی کریں گے، اتباع کریں گے اس نور کا جو ان کے ساتھ نازل کیا جائے گا، یعنی قرآن مجید کا، وہی ہوں گے فلاح پانے والے۔ اس کے بعد اسی صورت میں آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب کہہ دو وہ رسول نبی و امی میں ہوں جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ کا معاہدہ ہوا تھا کہ رحمت خصوصی کے حقدار وہی ہوں گے جو میرے رسول نبی و امی پر ایمان لائیں گے۔ اب جب یہ ساری چیزیں ہمیں پتہ ہیں اور یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں، تو پھر اس آیت میں جو آیت نمبر 62 میں ہے اس سے یہ مفہوم نکالنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا نجات کی شرط نہیں ہے، یہ سوائے ڈھٹائی کے کچھ نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ دیکھیں تمام انبیاء سے جو عہد لیا گیا تھا اس میں بھی یہ نتیجہ ہے کہ ہر نئے نبی پر ایمان لانا فرض ہے، یعنی اس کے بغیر نجات نہیں ہے۔ تیسرا، یہ بنی اسرائیل سے جو عہد کی بات کی گئی ہے وہ ہے ہی یہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائیں گے۔ تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ نتیجہ نکالنا سوائے دلوں کے کجی کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ یہ آیت کس مقصد کے لیے یہاں پہ وارد ہوئی ہے۔ لوگ کسی امت میں شامل ہونے کے بعد جو ہے وہ نجات کا دار و مدار صرف اس بات کو بنا لیتے ہیں کہ ہم اس امت میں شامل ہیں، تو امت میں شامل ہونا جو ہے وہ ہماری اخروی نجات کی ضمانت نہیں ہے۔ امت میں شامل ہونے کے لیے اپنا ذاتی عمل، ذاتی ایمان یہ شرط لازم ہے۔ مطلب آپ بہترین امت میں شامل ہیں لیکن ذاتی طور پر آپ کو ایمان حاصل نہیں ہے، آپ کا عمل درست نہیں ہے، تو ٹھپا جو آپ پر لگا ہوا ہے اس امت کے حوالے سے وہ آپ کی نجات کا ضامن نہیں ہے۔ ہمارے مسلمانوں میں بھی اتنی زیادہ یہ مغالطہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں تو ہمارے اعمال چاہے جو بھی ہوں جنت ہمارا حق ہے۔ یہ بنی اسرائیل کو بھی یہی غلط فہمی تھی کہ ہمارے ہاں اس حد تک وضاحت کی گئی ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جنگ میں حصہ لیا اور اس کا انتقال ہو گیا۔ اب بظاہر
یہ تھا کہ لوگ کہہ رہے تھے کہ شہید ہو گیا لیکن جنت میں گیا، شہید ہو گیا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تو اسے جہنم میں دیکھا ہے۔ اب کیوں جہنمی ہے؟ کیونکہ وہ جنگ میں زخمی ہو گیا تھا اور اپنے زخم کی تاب نہ لا سکا، یعنی برداشت نہ کر سکا، اور اس نے خودکشی کر لی، اس بنا پر جہنمی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کوئی شخص جنگ کرتا ہے اللہ کی راہ میں لیکن اس کو اپنی شجاعت کا اظہار مقصود ہے، یعنی کہ میری بہادری کا ڈنکا بج جائے، یا کوئی مہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجی ہے کسی ایسے قبیلے کی طرف جس کے ساتھ کسی کی خاندانی لڑائی چلی آ رہی ہے، تو اب کوئی بڑے شوق سے جا رہا ہے کہ میں اب اپنے پچھلے سارے بدلے نکالوں گا۔ اسی طرح مال غنیمت کی محبت میں تو پوچھا گیا ان میں سے کون ہے جو مجاہد فی سبیل اللہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی نہیں، صرف اور صرف وہ ہے جو خاص اللہ کے لیے جنگ کرے گا، اور اس لیے جنگ کرے گا کہ اللہ کا کلمہ سب سے سربلند ہو، یہ ہے اصل مقصد۔ فرمایا ڈرو اس عذاب سے جو صرف ظالموں کو لپیٹ میں نہیں لے گا، بے گناہ بھی اس میں لپیٹے جائیں گے۔ یعنی اس دنیا میں، کیونکہ ہم اس دنیا میں ایز این امت ہے نا، تو اس دنیا میں امت کے ساتھ جو ہے وہ اجتماعی معاملہ ہے، آخرت میں انفرادی معاملہ ہے، جس میں جو ہے وہ اپنا عمل، اپنا ایمان، اپنا یقین سب اسی بنیاد پہ ہوگا، لیکن اس دنیا میں جو ہے وہ اجتماعی معاملہ ہوگا۔ یہاں پر جو ہے وہ امتوں کا معاملہ ہے، یعنی امتوں کا عروج، امتوں کا زوال، امتوں کو سزا مل رہی ہے، ان میں جو نیک لوگ ہوں گے وہ بھی ظاہر ہے اس زوال کا شکار ہوں گے، جبکہ آخرت کا معاملہ کسی گروہ کی نسبت پر نہیں ہوگا بلکہ وہ انفرادی ہوگا، لائک انڈیویجول، اپنا ایمان، اپنا عمل، اپنا یقین، اس کی بنیاد پہ ہوگا۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ امت موسیٰ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا لازم ہے یہود کے لیے، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، تو اب یہ حضرت عیسیٰ کی امت ہے۔ لیکن نہ پہلے دور میں صرف اس امت میں شامل ہونا نجات کا ذریعہ ہے، جب تک کہ اپنا عمل اور اپنا ایمان درست نہ ہو، نہ اس دوسرے دور میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی امت میں شامل ہونا نجات کی علامت ہے، جب تک کہ اپنا عمل اور ایمان درست نہ ہو۔ اور اب اسی طریقے سے صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہو جانا یہ بھی نجات کی علامت نہیں ہے، اور نہ ہی دے سکتا ہے جب تک کہ ہمارے اپنے اعمال اور ایمان درست نہ ہو۔ یہ تمام امتوں کا ہی مشترک مرض ہے، یعنی شروع سے ہی چلا آتا آ رہا ہے۔ اس کو میں آپ کو تھوڑا سا ایسے بھی ایکسپلین کرتی ہوں کہ ہمیں پتہ ہے نا کہ تھوڑی سی ہسٹری ریوائز کریں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ان کے جو چوتھے بیٹے تھے نا وہ یہودا تھے، اور یہودا کی جو نسل ہے 12 قبیلوں میں سے، ان میں حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہ السلام ان کی نسل سے تھے، اس لیے 12 قبیلوں میں زیادہ غلبہ جو ہے وہ ان کو حاصل ہوا، اور یہی لفظ جو ہے یہودی وہ ان کا اس میں علم بن گیا۔ اب جو لوگ بھی بنی اسرائیل کے زیر اثر آئے، ان کے تابع ہوئے، وہ بھی ان میں شامل ہوئے۔ یعنی اب نصارہ کی بات ہو رہی ہے۔ اب نصارہ کا میں نے آپ کو آیت کے سٹارٹ میں کہا تھا کہ عیسائی کا ورڈ یوز نہیں ہوگا یہاں پہ۔ اب اس کی بھی سن لیں ہسٹری۔ سینٹ پال تھا، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شدید دشمن تھا جب تک کہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اٹھایا نہیں گیا۔ اصل میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کے جو خلیفہ برحق تھے وہ شمون یا پیٹر، وہ ان کے پیروکار تھے جو حضرت مسیح علیہ السلام کے اصل دین پر تھے۔ بعد میں اس نے، یہ جو تھا سینٹ پال، اس نے جب حضرت عیسیٰ کو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا، تو یہ جو سینٹ پال ہے اس نے ایک لبادہ اوڑھا کہ مجھے حضرت مسیح علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے، اب میں نے ان کا دین اختیار کیا ہے۔ پھر اس نے حضرت مسیح کے دین کو تبدیل کیا، اس میں ساری ترمیم کی، تو وہ سینٹ پال کے ماننے والے اب عیسائی ہیں۔ قرآن مجید جہاں لفظ لائے گا وہ نصارہ لائے گا، بعد میں وہ ایبونیٹس کہلائے تھے، یہ تھے جو اصل میں حضرت مسیح کے دین پر تھے۔ قرآن مجید صرف ان کا نام لے رہا ہے، جو اچھے نام ہیں ان میں ان کے حوالے سے آیت نازل ہو رہی ہے، ان میں سے بھی وہ اپنے عمل اور ایمان کی بنیاد پر پائے گا اللہ سے جو کچھ بھی پائے گا۔
نصارہ یعنی ان کی کوئی علیحدہ حیثیت نہیں ہے، یہ وہی سلسلہ بنی اسرائیل ہے. انجیل میں کوئی نئی شریعت نہیں ہے، وہی شریعت موسوی جو ہے وہی انجیل ہے. مطلب حضرت مسیح کے اپنے الفاظ جو ہیں وہ خود موجود ہیں. یہ مت سمجھنا کہ میں شریعت موسیٰ ختم کرنے آیا ہوں، شریعت موسوی تم لوگوں پر لاگو رہے گی. یہ تو سینٹ پال نے اس کو منسوخ کیا، کینسل کیا. تو آج کی عیسائیت کی نسبت جو ہے وہ حضرت مسیح کی طرف ہے ہی غلط. یہ پالزم ہے. اس آیت کا اصل مفہوم کیا ہے؟ اب آیت نمبر 62 دوبارہ دیکھیں، آیت کی طرف آئیں. یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو یہودی ہوئے اور جو نصارہ ہوئے اور جو سابی رہے، ان میں سے جو بھی ایمان لایا اللہ پر اور اپنے اپنے دور میں، یعنی جب تک حضرت مسیح علیہ السلام نہیں آئے، یہ دور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چل رہا ہے نا ابھی، کیونکہ نبوت حضرت عیسیٰ کو ابھی تک نہیں ملی. اس میں جو بھی یہودی تھے، اگر ان کے عمل صحیح تھے، ان کے ایمان درست تھے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن. حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک 600 برس یہ حضرت مسیح کا دور ہے. اس دوران میں جو بھی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا تھا اور نیک اعمال، ان کے اعمال درست تھے، ایمان درست تھا، یہ اصل شرط ہے نجات کی. کسی امت میں شامل ہونا یہ اصل میں کوئی شرط نہیں ہے نجات کی، نہ ہی ایسا کچھ ہونا ہے. تو اس آیت کی کنکلوژن یہ ہے کہ یہ جو یہود نصارہ اور سابی کی بات ہو رہی ہے، یہ اس حوالے سے ہو رہی ہے کہ جو اپنے اپنے دور میں تھے، اپنے اپنے دور کے نبیوں کو مان رہے تھے. یعنی جو حضرت موسیٰ کا دور تھا، ظاہر ہے اب اس زمانے میں جب حضرت موسیٰ کا دور تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دور میں نبی نہیں تھے، اور نہ ہی حضرت مسیح علیہ السلام تھے، کیونکہ وہ تو دور موسیٰ تھا. تو اس لیے جو لوگ حضرت موسیٰ کو مانتے تھے وہ تھے تو یہودی نا، مطلب اس ٹائم کے بنی اسرائیل قوم تھی، وہ امت مسلمہ تھی اس ٹائم کی. اگر ان کے عمل درست تھے، ان کا ایمان درست تھا اور وہ حضرت موسیٰ کی پیروی کرتے تھے، تو اس کا مطلب ہے یہ ان کے لیے بات ہو رہی ہے کہ ان کے لیے جو ہے وہ کوئی غم نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے. پھر اسی طرح جو نصارہ تھے، نصارہ وہ ہو گئے اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جب ان کو نبوت ملی حضرت عیسیٰ کو، تو جو ان کے اوپر ایمان، ظاہرہ ایمان لانا فرض تھا ان کے اوپر، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں. یہ عہد تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ان کو ماننا ہے جو بھی نیا نبی آئے گا. تو اس میں ہٹ دھرمی کی وجہ سے جو ہے وہ یہودیوں نے کیا کیا، نہیں مانا ایک جماعت نے. ظاہر ہے کچھ ایسے بھی ہوں گے جو مانتے ہوں گے، پیٹر اور شمون جن کو ہم نے بتایا ابھی، وہ مانتے تھے اور وہ حضرت عیسیٰ کے دین کے اوپر تھے. تو یہ ان کی بات ہو رہی ہے. نصارہ اور سابی کے بارے میں بھی میں آپ کو بتا دوں، وہ بھی بتا چکی ہوں ویسے میں آپ کو، کہ وہ اختلاف ہے ان کے اوپر کہ دنیا میں اب اس نام کا کوئی فرقہ نہیں ہے، لیکن تھے یہ بھی اہل کتاب بھی. آیت نمبر 63 انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سٹارٹ کرتے ہیں. بارک اللہ فیکم.